نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اویس قرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن 786۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 40 مسنون دعائیں، ان کا ترجمہ اور ان کے فضائل کو سیکھیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، تیری قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے، اور تیری قدرت سے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور تیری طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اور جب شام ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم تیری قدرت سے شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے صبح کے وقت میں داخل ہوئے، اور تیری قدرت سے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور تیری طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ صبح شام کی چند اور دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ صبح یا شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو خدا کے ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اسے راضی کرے۔ یہ دعا صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رات کو سوتے وقت کی دعا: اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ نیند میں ڈر جائے یا برا خواب نظر آئے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے پورے کلمات کے واسطہ سے میں اللہ کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اپنے پاس ان کے آنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورتیں۔ بیت الخلاء سے نکل کر غفرانک کہہ کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔
مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اے اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، اس کے پڑھ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد پڑھنے کی مسنون دعائیں یہ ہیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما دے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھا کرو، اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر نماز مغرب کے بعد ٹانگیں موڑے بغیر جو شخص 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے ہر مرتبہ پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور ہر بری چیز سے اور شیطان مردود سے محفوظ رہے گا۔ شرک کے سوا کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا اور سب لوگوں سے افضل رہے گا۔ ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ کر آگے بڑھ جائے تو اور بات ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کا نام لے کر نکلا یا نکلی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا اس کی واپسی تک وہ خود بھی خیریت سے رہے گا اور اہل خانہ بھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا یا مانگتی ہوں۔ ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا جو ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں۔ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس کی فضیلت یہ ہے، بازار میں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجے بلند فرما دیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ جب کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تو جب یاد آئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں نے اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ یاد آنے پر انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ انہوں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے جا رہا تھا، مگر جب تم نے یہ دعا پڑھی تو شیطان نے قے کرنے لگ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو اور زیادہ دے۔ جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ پہنایا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، کپڑا پہن کر اس کو پڑھ لینے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیا کپڑا پہننے کی دوسری دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ کر اتارے، کیونکہ بسم اللہ کی وجہ سے شیطان اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھ سکے گا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور اس کے چھپاوے میں رہے گا، یعنی خدا تعالیٰ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا۔ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ جب نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اسے تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے، جن سے تو راضی ہے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ جب سفر کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بک اصول وبک احول وبک اسیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری ہی مدد سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے ان کو دفع کرنے کی تدبیر کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے چلتا ہوں۔ پھر جب سواری پر سوار ہونے لگیں اور رکاب یا پائدان پر قدم رکھیں تو بسم اللہ کہیں،
اور جب جانور کی پشت پر یا سیٹ پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں۔ پھر یہ آیت پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس کے بعد 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر کہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے خدا تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تو مجھے بخش دے، کیونکہ صرف تو ہی گناہ بخشتا ہے۔ جب کسی منزل یا ریلوے اسٹیشن پر وغیرہ پر اتریں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی چیز وہاں سے کوچ کرنے تک نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر مصیبت، پریشانی اور بیماری سے بچنے کی دعا۔ جب دوسرے کو کسی بیماری یا پریشانی یا مصیبت یا برے حال میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ اس کی فضیلت یہ ہے اس کے پڑھ لینے سے وہ بیماری، مصیبت یا پریشانی پڑھنے والے کو نہ پہنچے گی جس میں وہ بندہ مبتلا تھا جسے دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اضحک اللہ سنک، خدا تجھے ہنساتا رہے۔ جب قبرستان سے گزریں تو یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبروں والو، تم پر سلام ہو، ہم کو اور تم کو اللہ بخشے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ مجلس سے اٹھنے سے پہلے 3 بار یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتی ہوں، میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا یا چاہتی ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا یا کرتی ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، یہ دعا پڑھنے سے اس مجلس میں جو گناہ کی بات کی یا سنی وہ معاف ہو جاتی ہے، اور جو نیکی کی بات کی یا سنی اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ہر طرح کی پریشانی سے نجات کی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا یا کرتی ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا حال درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا متواتر پڑھنے سے ہر مصیبت اور پریشانی خود بخود ٹل جائے گی۔ جب دشمنوں کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے سینے میں تصور کرنے والا بناتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، آج کل مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام جس طرح متحد ہو کر حملہ آور ہیں، ہر مسلمان اس دعا کا بہت زیادہ ورد رکھے۔ یہ دعا غزوہ احزاب کے نہایت خطرناک حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ نیز اگر کسی کو کوئی دشمن ستاتا ہو اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ بنے تو اس دعا کی کثرت سے دشمن خود کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ
حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعے تو میری کفالت فرما، اور اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے دوسروں سے نیاز کر دے۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے اچھا بدل عطا عنایت فرما۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ چھینی ہوئی نعمت کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ جب کسی مریض کی عیادت کریں تو اس سے یوں کہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کچھ حرج نہیں، انشاءاللہ یہ تم کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا ہے اور بڑے عرش کا رب ہے، تجھے شفا دے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو ضرور شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی تو دوسری بات ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ اپنے ساتھ احسان کرنے والے کو یہ دعا دیں، جزاک اللہ خیرا، تجھے اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب کوئی اپنی محبوب چیز دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے کرم سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ اگر دشمن گھیر لیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری آبرو کی حفاظت فرما اور خوف ہٹا کر ہم کو امن عطا فرما۔ ہر طرح کے جسمانی درد کی دعا یہ ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کی تکلیف پا رہا ہوں اور جس سے ڈر رہا ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اگر بدن میں کسی جگہ درد ہو یا تو خود یا کسی اور سے کہو کہ تکلیف والی جگہ دائنا ہاتھ رکھ کر پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھیں اور پھر 7 بار یہ دعا پڑھیں اور درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔